ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ اہلیان کراچی کے لیے سندھ حکومت کا جدید ٹرانسپورٹ کا تحفہ۔ کراچی میں جدید طرز کی اورنج لائن بسیں سڑکوں پر دوڑنے کو تیار۔ سندھ حکومت نے اورنج لائن بس سروس جلد شروع کرنے کی نوید سنا دی ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اورنج لائن عبدالستار ایدھی کے نام سے منسوب ہے۔ اورنج لائن کا 99% کام مکمل ہو چکا۔ اگست میں اورنج لائن بھی کھول دی جائے گی۔ کراچی میں جدید طرز کی اورنج لائن بسیں سڑکوں پر دوڑنے کو تیار۔ سندھ حکومت نے اورنج لائن بس سروس جلد شروع کرنے کی نوید سنا دی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اورنج لائن عبدالستار ایدھی کے نام سے منسوب ہے۔ اورنج لائن کا 99% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اگست میں اورنج لائن بھی کھول دی جائے گی۔ سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ فوری طور پر عمران خان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے تاکہ یہ بیروپیہ شخص ملک سے فرار نہ ہو سکے، اور جو اس میں ابراج گروپ کے عارف نقوی کی جو رپورٹیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ فوراً فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ دے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ایک ہائی لیول GIT بنائے جو PTI کی 2 نمبری کی انکوائری کرے۔ میں گزارش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے، میاں شہباز شریف صاحب، فوری طور پر ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک ہائی لیول GIT بنائی جائے۔ GITیاں جس طرح ماضی میں بنتی گئی ہیں اس طرح کی ایک GIT بنائی جائے جو کہ عمران خان کے تمام 2 نمبریوں کی، ان فورن فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ کی، ان کرمنل آفنسز کی GIT انکوائری کرے، اور جلد از جلد اس کو ٹائم فریم دیا جائے کہ وہ GIT فوری طور پر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ کے بعد ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے۔ امریکی خط ڈرامہ تھا، ایسا نہیں تو امریکہ اسی کیس میں عمران خان کو گرفتار کرے۔ تب تک اگر آپ اس کو گرفتار نہیں کرتے تو کم از کم اس کا نام ECL پہ ڈالیں۔ اور ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہتے ہیں کہ برائے مہربانی فوری طور پر جو ججمنٹ آپ نے ریزرو کی ہوئی ہے فورن فنڈنگ کیس کی جو 8 سال سے پینڈنگ ہے، اس کا نتیجہ دیا جائے۔ آج میں دیکھ رہا تھا PTI کے رہنما کیا بول رہے ہیں، جو ان کے ٹویٹس یا ان کے جو پریس کانفرنس وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی فیصلے سنائے جائیں، پھر یہ فیصلہ اس کے ساتھ سنایا جائے۔ یہ کون سے قانون میں عدالت میں ہوتا ہے جی؟ کل کو پھر ہم بھی کھڑے ہو جائیں سپریم کورٹ میں۔ آج اگر میرا کوئی کیس لگا ہوا ہو سپریم کورٹ میں، میں کہوں جی جو پہلے وہ 8 سال پرانا کیس پینڈنگ ہے پہلے وہ سنائیں، آپ 10 سال پہلے جو پرانا کیس ہے آپ وہ سنائیں، پھر میرا کیس سنائیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ ملک میں لاڈلہ ازم فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت نے ہب کینال کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ ہب کینال بہت اہمیت کا حامل ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی پالیسی بورڈ میں رکھی جائے گی۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت ہب کینال کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، معاون خصوصی برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ سید قاسم نوید، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری بلدیات اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء کو ہب واٹر کینال کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے دوران چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے شرکاء کو بتایا کہ ہب کینال کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ہب کینال بہت اہمیت کا حامل ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی پالیسی بورڈ میں رکھی جائے۔ اجلاس کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے یقین دہانی کرائی کہ ہب کینال پر فنڈنگ کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اجلاس میں بجٹ سمیت سائٹ، انڈسٹریل ایریا اور ڈسٹرکٹ کونسل کی UC سے کچرا اٹھانے کے کاموں کی منظوری دے دی گئی۔ سندھ کے وزیر بلدیات اور چیئرمین سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سید نجم شاہ، کمشنر کراچی محمد اقبال میمن، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس معظم علی شاہ، MD/SSWMB زبیر احمد چنا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر طارق نظامانی، بیرسٹر مصطفیٰ ممتاز، سیکرٹری شہباز طاہر، اطرت ہاشمی رضوی اور دیگر شرکا موجود تھے۔ اجلاس کے دوران ضلع جنوبی میں کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے نئے طرز پر ٹینڈر تیار کر کے ٹینڈر پروسیس کرنے کا کام شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ نئے ٹینڈر کے پروسیس میں 6 سے 12 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ضلع غربی میں ہینگزو کمپنی پہلے سے ہی گھر گھر سے کچرا اٹھانے کا کام انجام دے رہی ہے، لہٰذا ایسی کمپنی کو سائڈ انڈسٹریل ایریا اور ڈسٹرکٹ کونسل کے UCs سے کچرا اٹھانے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں جو UCs لینڈ فل سائٹ سے قریب ہیں ان کا کچرا GTS پر لانے کی بجائے ڈائریکٹ لینڈ فل سائٹ پہنچانے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اس پروسیس کی وجہ سے کام کی رفتار تیز ہوگی۔ اجلاس کے دوران 2022-23 کے بجٹ کی مالی منظوری، غیر مسلم کمیونٹی کی زیارتوں کے لیے مختص رقم بڑھانے کی بھی منظوری دی گئی۔ ضلع حیدرآباد، قاسم آباد، کوٹری، سکر اور روڑی کے ٹینڈر میں قانونی دستاویزات کی تکمیل میں کچھ وقت درکار ہے، لہٰذا ٹیکنیکل ایڈوائزری ٹیم کے مطابق تاریخ میں توسیع کی درخواست کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں SSWMB اپنی لینڈ فل سائٹ پر اینگرو انرجی کمپنی کو رسائی فراہم کرے گی تاکہ RDF کچرے سے بنانے کے لیے فزیبلٹی اسٹڈی تیار کی جا سکے۔ اس سلسلے میں کمپنی کے ساتھ MOU سائن کرنے کی منظوری دی گئی۔ دیگر اقدامات میں نئی لینڈ فل سائٹ کے ڈیزائن اسٹڈی، GTS ٹیکنیکل، فائنینشیل، ماحولیاتی اور قانونی مشاورت کے لیے کنسلٹنسی سروس کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری شامل ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میں ضلع شرکی کے سینیٹری ورکرز جنہوں نے فرض شناسی کے ساتھ کچرے میں ملنے والی بھاری رقم مالکان کو واپس کی تھی، انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تو دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلبر نے کہا ہے کہ بلدیہ کورنگی نے ہمیشہ عزاداران کو سہولیات کی فراہمی کو اپنا فرض سمجھا ہے اور اس دفعہ بھی عزاداران کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ عزاداران کو سہولیات کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور اور ڈپٹی کمشنر کورنگی سید محمد علی زیدی نے میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو کے ہمراہ محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے امام بارگاہوں، مساجد، عزادار تنظیموں اور جلوسوں کے منتظمین کے ہمراہ ضلع کا طویل دورہ کیا۔ اس موقع پر ضلع کورنگی کے اسسٹنٹ کمشنرز، پولیس کے اعلیٰ حکام، DMC کورنگی کے متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کورنگی جاوید الرحمان کلور نے کہا کہ بلدیہ کورنگی نے ہمیشہ عزاداران کو سہولیات کی فراہمی کو اپنا فرض سمجھا ہے اور اس دفعہ بھی عزاداران کو ہر سہولت کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام متعلقہ محکموں کے درمیان پہلے سے میٹنگ کر کے ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جا چکا ہے اور ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ عزاداران کو سہولیات کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی سید محمد علی زیدی کا کہنا تھا کہ ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ کا منتظمین کے ہمراہ مشترکہ دورے کا مقصد یہی ہے کہ عزاداران کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دورے کے دوران میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کورنگی جاوید الرحمان کلور نے پہلے ہی بلدیہ کورنگی میں محرم الحرام کے موقع پر ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے، جس کے تحت افسران و عملہ ملازمین کی چھٹیاں عاشور تک مکمل بند کر دی گئی ہیں۔ بلدیہ کورنگی کے چاروں زونز میں محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو منتظمین سے مستقل رابطے میں رہ کر ان کے مسائل کو حل کرنے میں تعاون کریں گی۔ میونسپل کمشنر بلدیہ شرکی فہیم خان نے کہا ہے کہ عزاداران کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے متعلقہ محکمہ جات اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، محرم الحرام میں فرائض دینی فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ عزاداران کو جلوس و مجالس میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کی ہدایت پر میونسپل کمشنر فہیم خان کی سربراہی میں محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے انتظامات پر جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں بلدیاتی انتظامات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔
اجلاس میں جلوس و مجالس کے منتظمین نے بھی شرکت کی اور انہیں مسائل کے ساتھ ہونے والے کاموں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر فہیم خان نے کہا کہ محرم الحرام میں فرائض دینی فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ عزاداران کو جلوس و مجالس میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے متعلقہ محکمہ جات اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ جائزہ اجلاس منعقد کرنے کا مقصد بلدیاتی خدمات کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے تاکہ جو کام ہمیں مزید کرنے ہیں انہیں متعلقہ محکمہ جات کی مدد سے سر انجام دلوایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کے ساتھ مل کر وہ مسائل بھی حل کروانے کی کوشش میں مصروف ہیں جو دیگر اداروں سے متعلق ہیں، جبکہ ڈی ایم سیز کے دائرہ اختیار میں آنے والے بلدیاتی امور میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے جلوس و مجالس کے منتظمین کو یقین دہانی کروائی کہ بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں ڈی ایم سی ایز کی جانب سے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں بھی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے محرم الحرام کی مناسبت سے نشتر پارک سمیت جلوس کی گزرگاہوں پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے اپنی کمر کس لی۔ ضلع وسطی، شرقی اور جنوبی کے مختلف مقامات پر کارروائی کے دوران شاہراہوں اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر کے سامان ضبط کر لیا گیا۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی ہدایت پر اینٹی انکروچمنٹ سیل کے عملے نے محرم الحرام کے حوالے سے منعقدہ مجالس اور جلوس کی گزرگاہوں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے شہر کے 3 اضلاع میں بھرپور کارروائیاں کی۔ ضلع شرقی کے جمشید ڈویژن میں ڈپٹی ڈائریکٹر امیر لاکھانی کی زیر نگرانی نشتر پارک اور اطراف کے علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ ضلع جنوبی میں ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان خان کی زیر نگرانی بنس روڈ اور اطراف کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران شاہراہوں پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا۔ ضلع وسطی میں نارتھ کراچی 5000 روڈ اور ناگن چورنگی کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئیں، جس کے دوران اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے تجاوزات کا خاتمہ کر کے ٹھیلے پتھارے، کیبن اسٹالز اور دیگر سامان اپنی تحویل میں لے لیا۔ کارروائی ڈائریکٹر ضلع وسطی کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر یونس خان کی زیر نگرانی کی گئی۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں پلاسٹک بیگ کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ بیک وقت تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جو سب سے بڑی ہماری کارروائی ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 5000 روڈ پہ ناگن چورنگی پہ گئی، جہاں پر روڈ اور فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے ٹھیلے، پتھارے، کیبن اور ہوٹل کا سامان وہ تمام کا تمام ضبط کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دوسری ہماری جو بڑی کارروائی ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو ہے ہماری کارروائی جو ہے وہ نشتر پارک کے اطراف میں جو ہے وہ کی گئی، اور نشتر پارک کے اطراف میں جتنی بھی ناجائز تجاوزات تھیں ان تمام کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ سیم اسی طریقے سے تیسری ہماری جو کارروائی ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ ہماری جو ہے وہ ساؤتھ میں کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بنس روڈ کے اوپر ٹھیلے، پتھارے اور دیگر تجاوزات کو ضبط کیا گیا ہے۔ ان تمام کارروائی میں ہمارے ساتھ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر علاقہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، سٹی وارڈن، رینجرز اور آفیسر و اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود تھے۔ لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ روزانہ کی بنا پہ کراچی میں تجاوزات اور پلاسٹک بیگوں کے خلاف جو ہے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس اور سٹی وارڈن بھی موجود تھے۔ تو دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر الحسن نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے خاتمے کے لیے رات دن مصروف عمل ہے اور اگے ٹاؤن سے سرجانی ٹاؤن تک برساتی پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے اور بلدیہ غربی کی جانب سے متفرق مقامات پر پودے لگانے کے کاموں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر الحسن اور میونسپل کمشنر غلام سرور راہپوٹو نے برسات کے بعد مختلف علاقوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی میں عوامی مسائل کے خاتمے کے لیے رات دن مصروف عمل ہے۔ بلدیہ غربی کے حدود میں مونسون برسات کے دوران موجود تمام ندی نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کا کام مکمل کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل اور افرادی قوت کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں
اورنگی، سرجانی اور مومن آباد سمیت مختلف مقامات میں افرادی قوت کے ذریعے جاری چوک نالوں کی صفائی کے کاموں کی نگرانی ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمشنر خود کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مونسون کے انتظامات کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ سید شبیع الحسن نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نالوں کی صفائی کے دوران نکلنے والا کچرا اور ملبہ فوراً اٹھایا جائے، کچرا روڈ پر پڑا نہ رہنے دیا جائے۔ گندگی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے اور تعفن بھی پھیلتا ہے، جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کچرا اور ملبہ اٹھانے کے بعد چونے کا چھڑکاؤ اور جراثیم کش ادویات کا اسپرے بھی کیا جائے اور نکاسی آب کی شکایت کے خاتمے کے لیے موجود دیگر مشینری کے علاوہ ڈی واٹرنگ پمپنگ مشینوں کو بھی تیار حالت میں رکھا جائے۔ انہوں نے مزید ہدایت دی کہ مرکزی شکایات میں چاق و چوبند افسران معاملہ تعینات کیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ غربی نے افسران کو ہدایت کی کہ کسی بھی شکایات کے ازالے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ اپنی حدود میں اہلیان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے مختلف سمت سے امور انجام دے رہے ہیں تاکہ دور جدید کی تمام سہولیات سے انہیں مستفید کرے۔ اس وقت پورے ضلع کونسل میں برق رفتاری سے ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں۔ ضلعی افسران سے ضلع کونسل میں جاری اور نئے آنے والے پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر نور حسن جوکیو ضلع کونسل کی حدود سے منتخب ہونے والے نمائندوں کی تجاویز کو بھی ترقیاتی اسکیم میں شامل کر رہے ہیں، اس لیے جو کام بھی کیا جا رہا ہے وہ علاقے کی ضروریات اور عوامی خواہشات کی مطابقت سے مکمل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ ونگ میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکیمز کی بھرپور مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ اس عمل میں تکمیل کے مراحل میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر نتائج بے مثال آیا ہوتے ہیں۔ ایاز حمید اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ در حقیقت ضلع انتظامیہ عوام کی بھرپور ترجمانی کرتی ہے۔ اس وقت پورے ضلع کونسل میں برق رفتاری سے ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں، وہ بھی بغیر کسی تشہیری عمل کے۔ بہت جلد ان کا آغاز ہونے والا ہے جو شہر کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کی معاشی ہب ہے، اس کی تعمیر میں کردار ادا کرنا پورے ملک کی خدمت کے مترادف ہے، اس لیے اپنے حدود میں لوگوں کے مسائل حل کروانے میں اپنا کام پوری محنت سے کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ایکسین مرتضی ملک نے چیف آفیسر کو ترقیاتی پلان کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ملاقات میں جہانگیر شیخ، سرفراز کھتری، فیصل راجپوت اور دیگر بھی موجود تھے۔ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے متاثرین کے لیے راشن، ادویات اور دیگر امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچایا گیا۔ کوئٹہ اور کراچی کو ملانے والی N25 اور شارع قراقرم کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پاک فوج کی سندھ اور بلوچستان کے 29 اضلاع سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ISPR کے مطابق ڈی واٹرنگ ٹیموں نے گوادر کے علاقے کو کلیئر کر دیا ہے اور اگور میں بند کوسٹل ہائی وے کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ جھل مکسی کے ساتھ گندا واہ کا رابطہ بحال ہو گیا ہے اور دیگر 102 سڑکوں پر رابطہ بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ متاثرہ علاقے سے 200 افراد کو نکال لیا گیا۔ ہیلی کاپٹر نے 41.3 ٹن امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچایا۔ اوتھل میں 4 دیہات کے 2300 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ بارش اور سیلاب سے متاثرہ آبادی کو پناہ گاہ اور پکا ہوا کھانا فراہم کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے ہب، گڈانی، بیلا، دودر اور جھل مکسی میں بھی 5 میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ زوب میں موبائل فیلڈ میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے۔ میڈیکل کیمپ میں 1570 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ MD کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ محمد رفیق قریشی نے بارشوں میں متاثرہ ہونے والی شہر کی سیوریج لائنوں کا معائنہ کیا اور افسران کو فوری طور پر متاثرہ سیوریج لائن کے مرمتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کراچی میں حالیہ بارشوں کے دوران
PITH चौक पर 72 इंच सीवरेज लाइन समेत मुतादिद सीवरेज लाइनें मुतासर हुई। इस सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी ने मुतासर सीवरेज लाइन का मुआयना करते हुए चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड आफ्ताब आलम चांडियों को अहकाम जारी किए कि मुतासरा सीवरेज लाइन का मुरम्मती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके शहरियों को परेशानी से बचाया जाए। इस मौके पर चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड ने MD वाटर बोर्ड को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 72 इंच सीवरेज लाइन का मुरम्मती काम कल से हंगामी बुनियादों पर जारी है, जबकि मुरम्मती काम अगले 4 दिन में मुकम्मल होगा। मुतवक्के बरसातों की वजह से मुरम्मती काम में दुश्वारी हो सकती है। वाज़ेह रहे कि सीवरेज लाइन मुतासर होने की वजह से सदर, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, सिविल अस्पताल, NICVD, हक्कानी चौक, उर्दू बाजार और आसपास के इलाकों में सीवरेज ओवरफ्लो की शिकायत है। शहर कराची में होने वाली मानसून की बारिशों ने इस शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। आम शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए कड़ा इम्तहान बन गया है। गली और मोहल्लों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। यूनिवर्सिटी रोड, नीपा चौरंगी पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। सीवरेज के पानी से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। मुतालिका महकमे के अफसरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट देकर अपनी जान छुड़ाने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान जलील से। जी कामरान जलील, बताइएगा सड़कों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में होने वाली हालिया बारिशों ने कराची की जो सड़कें हैं उनका हाल बुरा कर दिया है। कराची की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और खड्डे पड़ जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी रोजाना की बुनियाद पर मुतासिर हो रही है। कराची में जो हालिया बारिश हुई है उसके बाद से कराची की सड़कों पर अभी तक पानी जमा है जो सड़कों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वक्त भी मैं नीपा चौरंगी पर मौजूद हूँ जहां का पूरा रास्ता टूट फूट का शिकार है। शहरियों को अजियत का जो है सफर करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन तारिक अगर आपको दिखाएं तो ये रोड पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं जिसकी वजह से पूरा आधा रोड मुतासिर हुआ है। आधे रोड पर ट्रैफिक चल रहा है और आधे रोड पर ये गहरे गड्ढों ने शहरियों के सफर को परेशान कर दिया है, जिनकी मरम्मत के लिए कोई काम नहीं किए जा रहे। कराची में बारिश जो हो रही है उसके बाद से सूरत हाल अब तक कराची के शहरियों के लिए ख़राब है और कराची के शहरियों को रोज़ाना अपना सफ़र जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ रहा है। उसकी वजह यही है कराची की सड़कों पर गहरे गड्ढे और खड्डे पड़ जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुसलसल मुतासिर हो रही है। लेकिन जो इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया, उनकी जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं किए जा रहे शहरियों को जो है सहूलत फराहम करने के लिए। जी, हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और कराची की शहरी इंतजामिया के दावे बारिश के पानी में बह गए। कराची में बारिश ने सड़कों का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। अहम शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए बबाले जान बन गया है। सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए कड़ा इम्तहान बन चुका है। गली और मोहल्लों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। सीवरेज के पानी ने सूरत हाल मजीद गंभीर कर दी है। मुतालिका महकमों के अफसरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट देकर अपनी जान छुड़ाने लगे, जबकि आवाम सड़कों पर रुल रही है। कराची में बारिश ने सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और कराची की शहरी इंतजामिया के दावे एक बार फिर से धरे के धरे रह गए। अहम शहरों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। आपको बताया कि बारिश का पानी अब भी सड़कों पर मौजूद है। कई नशेबी इलाकों में कई कई फुट पानी खड़ा हुआ है। सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए कड़ा इम्तहान बन गया है। गली और मोहल्लों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। सीवरेज के पानी ने सूरत हाल मजीद गंभीर कर दी। अहलियान कराची जाए तो जाए कहाँ, शहरियों ने शिकवा कर दिया। मुतालिका महकमे के अफसरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट देकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं, जबकि आवाम सड़कों पर रुल रही है। कराची में बारिश ने सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। अहम शहरों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए वबाले जान बन गया।
گلی اور محلوں میں بارش کا پانی تاحال موجود ہے. سیوریج کے پانی نے صورتحال مزید گمبھیر کر دی. متعلقہ محکمے کے افسران سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے کر اپنی جان چھڑانے لگے. عوام سڑکوں پر رل رہے ہیں. اس وقت بھی کئی اہم شاہراہوں اور کہیں اندرونی شاہراہوں پر بارش کا پانی تاحال موجود ہے. کراچی والوں کا سفر کرنا بھی اب بے حد مشکل ہوتا جا رہا ہے. سیوریج کے پانی نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے. سیوریج کے پانی نے صورتحال مزید گمبھیر بنا دی ہے. کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح پاک کالونی چمن سنیما میں بھی کچرے کے انبار بھیانک شکل اختیار کر گئے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ علاقے کو گندگی سے پاک کرنے میں ناکام، جس کا خمیازہ مکین بھگتنے پر مجبور. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی غفلت اور لاپرواہی سے شہر قائد گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بن گیا. پاک کالونی چمن سنیما اور اطراف میں بھی کچرے کے انبار، گندگی اور غلاظت کے باعث سڑک سے گزرنا محال ہو گیا. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی سنگین غفلت کا خمیازہ کراچی کے باسی بھگتنے پر مجبور ہو گئے. کراچی کے شہریوں کو وبائی امراض سے ہے بچانا تو ہوگا کچرے کو ٹھکانے لگانا. کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح پاک کالونی چمن سنیما میں بھی کچرے کے انبار بھیانک شکل اختیار کر گئے. گندگی اور غلاظت کے باعث مرکزی سڑک سے گزرنے والا ہر شہری نہ صرف شدید کرب میں مبتلا ہے، وہیں بد انتظامی امور کے سبب ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے. شہریوں نے کہا ہے کہ علاقے سے جلد گندگی اور غلاظت کے انبار کا خاتمہ نہ کیا گیا تو جلدی سمیت دیگر مہلک امراض پھوٹنے کا خدشہ بھی بڑھ جائے گا. انتظامیہ ہنگامی بنیادوں پر علاقے میں صفائی مہم کا آغاز کرے اور صفائی ستھرائی کے اقدامات کو یقینی بنا کر اپنے ہونے کا ثبوت دے. تو دوسری جانب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی مجرمانہ غفلت نے ضلع وسطی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. ضلع وسطی کی سڑکوں اور فٹ پاتھ پر جا بجا کچرے کے ڈھیر لگ گئے. غریب آباد کو لیاقت آباد سے ملانے والی مرکزی سڑک پر بھی کچرے کے انبار. ناصب آباد گول مارکیٹ کے قریب نور ایمان مسجد کے سامنے بھی کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کراچی کے دوسرے بڑے اسپتال عباسی شہید اسپتال سے متصل ریلوے پھاٹک بھی پڑا کچرا سڑک پر پھیل گیا ہے، جبکہ گندگی اور غلاظت کے انبار وبائی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ضلع وسطی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. ضلع کی سڑکوں فٹ پاتھوں پر جا بجا کچرے کے انبار نے صرف شہریوں کا جینا محال کر دیا، وہیں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر طرح طرح کے وبائی امراض کے پھیلاؤ کا باعث بھی بن رہے ہیں. کراچی میں دن بدن کچرے کی بے قابو صورتحال. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سمیت محکمہ سینیٹیشن مکمل طور پر ناکام. یہ غریب آباد کو لیاقت آباد سے ملانے والی مرکزی سڑک ہے جو انتظامیہ کی عدم توجہی کے سبب بدترین کچرے کی لپیٹ میں ہے. شہری کہتے ہیں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر کے باعث پورا علاقہ تعفن میں ہے. 2 سال سے یہ کچرا گونڈی آنے والے نمازی پریزی جون سے ادھر سے کوئی جنازہ کا گاڑی ادھر سے نکلتی ہے تو باہر یہ کچرا پڑا ہوتا ہے، سب گندگی. کل بھی جنازہ اندر سے آیا گلی کا، پورے علاقے کا یہ مین چوک ہے، 11 گلیوں کا مین چوک ہے یہ جون سا. ادھر سے کوئی جنازہ کی گاڑی آگے کھڑی ہوتی ہے تو ادھر سے ان کو دشواری پڑتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کچرا ہے، ان کی 4 دیواری ہونی چاہیے. پیدل تو درکنارے، گاڑیاں بھی بہت ٹریفک جام میں آتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ مین ہول، یہ مین ہول یہاں پہ ایک مزدور کام کرتا ہے، اس نے اپنی ہاتھوں سے مین ہول کو خود کھولا ہے اور 3 دن سے مسلسل کچرا نکالا ہے اس مین ہول میں سے. جب جا کے پانی کی روانی ہوئی ہے، یہ اس بیچارے کی محروم محنت ہے کہ اتنی محنت سے اس نے کام کرا ہے. یہ ایک مین ہول ہے، یہ کئی سالوں سے بند پڑا ہوا، کچرا پھنسا ہوا، کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ یہاں سے کچرا ہٹایا جائے، صفائی ہو یا یہ کچرا یہاں سے اٹھے. کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے دیکھنے کے لیے. یہ دیکھ اس پہ لکڑی لگایا ہوا ہے، یہ لکڑی کا کام ہے، کہیں حکومت کا کھولنے کا کام ہے. وہ پیسے لے کے بس خالی جیب میں ڈالتا، جیب بھرتا ہے ہر آدمی اپنا. کچرا تو اتنا بہت بھی بڑا ہوا ہے، وہ لینے کے لیے میں نے 3 دفعہ وہاں پہ کمپلین لکھا ہے، وہ بندہ ابھی تک بھی نہیں آیا کہ میں اس کو کھولوں. اتنا کچرا کڑا ہوا ہے، اتنا دکان کام دھندہ ہے نہیں اوپر سے. کراچی کے ضلع وسطی سمیت مختلف اضلاع میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتظامیہ اپنے کاموں اور کراچی کے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. لوگ جئیں یا مریں انہیں کوئی سروکار نہیں.
शहर कराची में जदीद मूसलाधार बारिशों के बावजूद भी पानी का बहरान संगीन हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड की लाइनों में पानी नायाब हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद, पापोश नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से पानी की फराहमी बंद है। वाटर बोर्ड और हाइड्रेंट माफिया की मुबैना मिली भगत से पानी की फरोख्त का सिलसिला जारी है। कराची में शदीद बारिशों के बावजूद पानी का बहरान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड की लाइनों में पानी नायाब। नॉर्थ नाज़िमाबाद, पापोश नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से पानी की फराहमी बंद। वाटर बोर्ड और हाइड्रेंट माफिया की मुबैना मिली भगत से पानी की फरोख्त का सिलसिला जारी। और अब रुख करेंगे कराची के इलाके मुबीना टाउन का। कराची के इलाके मुबीना टाउन वाटर हाइड्रेंट माफिया के लिए जन्नत बन गया। कंट्री गार्डन की दुकानों में 2 गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट बन गए। अबू अल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन और स्काउट कॉलोनी का पानी चोरी करके फरोख्त होने लगा। खुलेआम गैर कानूनी पानी की फरोख्त से इलाका मकीन परेशान हो गए। हाइड्रेंट माफिया और इसके सरकारी सहूलतकारों के खिलाफ अवाम ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।